أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود. والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم اصحاب الیقین الذین سعدوا ذروة الدین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. O believers, do not forestall yourselves in any matter which lieth with God and His Prophet, and be mindful of your duty to God, for God heareth, knoweth. O believers, raise not your voices above the voice of the Prophet, and speak not loud to him, as you speak loud to one another, lest your works come to naught while ye remain unaware of it. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی رائے کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، جب بات کرو تو تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور نہ انہیں ایسی آواز سے پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس طرح تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس کی تفسیر میں حضرت سید محمد صاحب اہل ہستڑا تبیین القرآن میں لکھتے ہیں یہ رویہ تو ایک مخصوص گروہ کا تھا، لیکن قرآن نے خطاب عام رکھا ہے. سب سے پہلے یہ ادب سکھایا کہ آن حضرت کی مجلس میں گفتگو کرنے میں آپ سے پیش دستی نہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. آپ کے سامنے بڑھ بڑھ کر گفتگو کرنا تقویٰ کے خلاف ہے. آپ کی دل سے تعظیم کرو، یہی تقویٰ کی بنیاد ہے. اوپر والی آیت کو ایک دوسرے پہلو سے بعد والی آیت میں فرمایا حضرت کے حضور میں بات کرو، اس طرح بات نہ کرو، اس طرح چیخ کرو اور بلند آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں دوستوں سے کرتے ہو، بلکہ نہایت ادب اور تعظیم کے ساتھ نرم لہجے میں دبی آواز سے معروضہ پیش کرو. خیال رکھو کہ بے ادبی نہ ہونے پائے، ورنہ تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی. حضور کی وفات کے بعد حضور کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی ایسا ہی ادب ہونا چاہیے، اور آپ کی تربت پاک کے پاس حاضر ہوں تو وہاں بھی آواز کو، آداب کو ملحوظ رکھیں. گزشتہ مجلس میں فقیر نے آپ کو بتایا تھا کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام
جن کے بارے میں بعض لوگ غلط طور پر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی دو الگ شخص نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے، مہدی بھی اور عیسیٰ بھی، اور یہی ان کے دعوے کی بنیاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی قرار دیتے ہیں یا عیسیٰ کے جیسے قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مہدی بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کے متعلق تفصیل سے فقیر گزشتہ مجلس میں آپ سے گفتگو کر چکا ہے۔ آج مجھے ایک اور اعتراض سے متعلق گفتگو شروع کرنی ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کے مہدی دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اب تک نہیں آئے، تو پھر آپ کے مہدی کیسے ہوئے؟ مہدی موعود کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی میں دنیا میں نہیں آئے؟ یہ ہم پہ اعتراض ہے اور اس کا یہ فقیر جواب دینا چاہتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام غلط فہمی ہے، غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک زمانے میں ہوں گے۔ حدیثوں کی روح سے مہدی کا زمانہ اور ہے، عیسیٰ کا زمانہ اور ہے، اور مہدی وسط امت میں ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آخر امت میں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ لوگ ان احادیث کا احترام نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی بات پہ اصرار کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، صحیح میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں ہوں۔ یہ خیال ہے، قیاس ہے، ظن ہے اور گمان ہے چند متاخرین کا، یعنی بعد والوں کا۔ متقدمین جو تھے ان کے ہاں تو عیسیٰ اور مہدی کا زمانہ الگ الگ تھا۔ اوائل میں یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں سارے مسلمان یہی جانتے تھے کہ مہدی علیہ السلام وسط امت میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آخر امت میں آئیں گے، مگر بعد والوں نے یہ بات پھیلا دی اور کچھ احادیث میں کمی بیشی بھی کر دی، اور پھر احادیث سے غلط معنی لیے اور عوام کو یہ باور کروا دیا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں ہوں۔